اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے دعا، کہ جیسے کہ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سے سب سے باعزت تحفہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یقیناً برحق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہمیں صرف وہی پہنچے گا، لہٰذا اگر کوئی مرض، دکھ یا تکلیف پہنچے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم مومنوں کے شان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی عجب شان ہے کہ اس کے لیے تمام معاملات ہی خیر پر مبنا ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی میسر ہو اور وہ اس پہ شکر خداوندی بجا لائے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تنگی پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، تو جو بھی کوئی صبر کرے تو اسے صبر کا اجر ضرور ملے گا۔ حضرت ابو امیمہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے اگر کوئی بیماری پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ازہر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کو بخار پہنچے، خواہ وہ شدید ہو یا کم ہو، اس کی مثال لوہے کی جیسی ہے، جیسے کہ بٹی میں ڈالا جائے تو اس کا زنگ چلا جاتا ہے اور اصل لوہا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن ابی روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دوا جس سے ہم علاج کرتے ہیں اور وہ دم جس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، یا وہ تدابیر جو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو واپس لوٹا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شریق روایت کرتے ہیں، کچھ بدوی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم علاج معالجہ کر لیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، دوا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا مگر یہ کہ اس کے لیے شفا بھی بنائی ہے، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صرف ایک بیماری کا علاج نہیں بنایا۔ انہوں نے عرض کی، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہ لازم ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے شفا حاصل کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم ایک نہر سے گزر رہے تھے تو میں اس میں داخل ہو گیا اور اس میں غسل کیا۔ جب میں نکلا تو مجھے بخار ہو چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ثابت سے کہو کہ وہ اسے دم کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا دم کرنا اچھا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دم کی بد نظری میں، بخار میں اور سانپ بچھو وغیرہ کے ڈسنے میں اجازت ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بد نظری اور بخار میں دم کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اس زمن میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کی روایت میں سے ہے کہ جب انہیں نظر بد ہوئی تو اس میں عام اور خاص ہر قسم کی دم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی،
کہ گزشتہ رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کو تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو تو کوئی چیز رات بھر تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ کسی صحابہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عزم کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا دم کرتے تھے؟ انہوں نے وہ دم پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے ساتھ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل اعظم کو سانپوں کے ڈسنے کا دم جھاڑ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس سے فرمایا کیا ہوا؟ میں اپنے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا انہیں نظر بد جلدی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں دم کیا کرو۔ فرماتی ہیں میں نے دم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان الفاظ سے دم کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانوروں کے کاٹنے سے دم جھاڑے کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے جانور کے کاٹنے پہ دم جھاڑا کرنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ ان احادیث کی روح سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ عمل صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعا کرنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ ان سے گزارش ہے کہ اگر انسان بار بار دعا کرتا رہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اسے آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹالنا بھی قضا ہے۔ دعا مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ اور حصول رحمت کا سبب ہے، جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ڈھال تیر کو دور کرتی ہے تو ڈھال اور تیر دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اسی طرح دعا اور مصیبت بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کا اعتراف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ لہٰذا دعائیں کریں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔